وعلى إمام المسلمين وقائد الحر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله، وعلى سيدة نساء العالمين وقصة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها، وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماعي آثار البدع والطغيان هادم منية الشرك والنفاق حاصف البغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام ما اتصل بالليالي والأيام. اللهم عجل فرجه وسائر مخرجه واجعل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وازدياد الإقبال وعلم بالدرجات. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع ذكراه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. یہ ایام جو کہ امام زمانہ کے ساتھ منسوب ہے اور جن کی ریت میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہی خطبہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس کے آخر میں جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں: کائنات میں جتنا بھی عروج ہے وہ اس یوسف زادا کے قدموں کے صدقہ میں ہے، اس لیے کہ تمام کمالات کا منبع جو ہے وہ حجت دوران بقیت اللہ ہے، اور خود بھی خالق لم یزل قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے: بقیت اللہ خیر لکم، کہ بقیت اللہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ خیر لکم، میرا خیال ہے حی علی خیر العمل کے ماننے والے نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ تو ظاہری طور پر تو یہ آیت مجیدہ سورہ ہود کی ہے، آیت نمبر 86 اور ہم جو کام کرتے ہیں وہ اتفاق سے ہوتا ہے۔ خالق کائنات کا ہر کام تدبیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے کاموں میں تو بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ اتفاق ہو گیا، اس خالق کائنات کا ہر کام، کیونکہ وہ ہے مدبر الامور، ہر کام اپنی تدبیر کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہ سورہ ہود کی آیہ مجیدہ نمبر جو 86 خیر لکم ان بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین جو ہے، تو
تو یہ 86 نمبر آیت اتفاق سے نہیں ہے، مدبر الامور کے ارادے سے ہے، اور 86 نمبر آیت کا مجموعہ 14 بنتا ہے۔ تو اگر 14ویں معصوم کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ اتفاقی نہیں ہے، وہ کریم اپنی مصلحت کے تحت فرما رہا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ماشاءاللہ پورے اس مہینہ میں ہی آپ جشن مناتے ہیں، لیکن 13، 14، 15، 16 یہ خاص دن اس جد دوران کے ساتھ لوگ مخصوص کر کے جشن مناتے ہیں۔ تو آیا ہم جو اس امام کی رعیت میں زندگی بسر کر رہے ہیں صرف اتنا جشن منا لینا ہی کافی ہے کہ امام کا نام یہ ہے، کنیت یہ ہے، القابات یہ ہیں، والد کا نام یہ ہے، والدہ کا نام یہ ہے، 15 شعبان 255 کو دنیا میں آئے، اس کے بعد یعنی غیبت صغریٰ غیبت کبریٰ تک نہیں، بلکہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتاً جاہلیہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ بندہ جاہل ہو کر مر رہا ہے، جاہل ہونا اور بات ہے، جاہلیت رکھنا اور بات ہے۔ اگر یوں عرض کروں تو پھر بیان ہوگا کہ جاہلیت کا دور جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان رسالت کا پہلا سارا دور جاہلیت کا دور تھا، اور اس جاہلیت کے دور کو کفر و شرک کا دور کہا جاتا ہے۔ اگر میں پھر یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ معصوم فرما رہے ہیں کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے جانے والا ایسا ہے جیسے جاہلیت کے دور میں کوئی مشرک کافر ہو کے جا رہا تھا۔ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم نے اس دور میں کیا کرنا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، دیکھنا ہم نے یہ ہے، اس لیے کہ ہمارے بلکہ دیکھیں کہ انبیاء 1,24,000 ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے ان کے لیے واجب یہ تھا کہ آدم سے لے کر اس سے پہلے نبی تک برحق نبی مان کر موسیٰ کا کلمہ پڑھے۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں جو تھے ان کے لیے واجب یہ تھا کہ عیسیٰ سے پہلے تمام انبیاء کو برحق نبی مانے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اظہار بھی کریں اور ایمان بھی لائیں۔ حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی کے درمیان 500-550 سال کا دور ہے۔ اب جب ہمارے نبی نے اعلان رسالت فرمایا تو اس دور کے لوگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ عیسیٰ تک سب کو برحق نبی مانے اور محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر ایمان بھی لائیں، اظہار بھی کریں۔ تو جب محمد مصطفیٰ پر نبوت ختم تو سید الانبیاء نے فرمایا کہ میرے بعد میرا پہلا علی ہوگا، آخری میرا ہم نام ہوگا، اس کے نام بھی میرا ہوگا، کنیت بھی میری ہوگی۔ اور جو امیر کائنات کے دور میں تھے ان کے لیے یہ ذمہ داری تھی کہ حضرت علی علیہ السلام کو رسول کا برحق جانشین اور خلیفہ تسلیم کریں۔ جب حضرت علی علیہ السلام ظاہری طور پر 21 رمضان 40 ہجری کو دنیا سے پردہ فرما گئے، اب ہر دور کے اس دور کے لوگوں کے لیے علی کو برحق رسول کا جانشین ماننا ہے، حسن کی ولایت کا اظہار اعلان کرنا ہے۔ 28 صفر سن 50 ہجری حضرت امام حسن علیہ السلام پر حق امام، اس کے بعد حسین کی
ولایت کا اظہار کرنا ہے. کہاں تک میں گنتی کروں؟ حضرت امام حسن عسکری تک. ہر بندے کے لیے واجب ہے کہ علی سے لے کر امام حسن عسکری تک جس دور میں ہم گزر رہے ہیں ان کو رسول کا برحق جانشین تسلیم کریں اور وقت کے امام کا ایمان بھی لائیں اور اظہار بھی کریں. جس طرح ہم یا علی مدد کہنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں اسی طرح آپ کے دور میں یا صاحب الزمان کہنا ہمارے لیے ضروری ہے. جس امام کی ریت میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. بلکہ ایک واقعہ ملتا ہے، کتاب کا نام ہے ملاقات با امام زمان. آیت اللہ حسن ابتہی کے لکھے 2 جلدوں پر ہے. ہمارے نوجوانوں کو ایسے چاہیے کہ کم از کم اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ جس امام کی ریت میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ اس طرح بھی آ کر ملاقات کرتے ہیں سامنے جس طرح آپ اور میں موجود ہیں. اس کتاب میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کو امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے. جس طرح مسجد جمکران تعمیر کرنے والے امام نے آ کر حکم دیا کہ مسجد تعمیر کرو، اور یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ شب چہارشنبہ، منگل اور بدھ کی درمیانی رات، ویسے تو ہر جگہ وہ بلانے والے کے پاس آتے ہیں لیکن خصوصی طور پر منگل اور بدھ کی درمیانی رات شب چہارشنبہ امام زمانہ خصوصی طور پر مسجد جمکران میں تشریف لاتے ہیں. اور بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب امام زمان عراق میں مسجد سالہ میں تشریف لاتے ہیں. پتہ نہیں کس کے پہلو میں امام موجود ہے. اور شب جمعہ تو آدم سے لے کر خاتم تک ہر کوئی کربلا جاتا ہے. اور جمعے کو امام زمانہ نجف شریف میں اپنے جد کی قبر پر، اسی طرح ہفتہ اتوار کو جو ہے امام زمانہ جو ہے وہ ائمہ بقیہ کے پاس ہوتے ہیں. تو جہاں پر بھی کوئی رہنے والا ہے اس کے پکارنے میں دیر ہے، امام کے آنے میں دیر نہیں. لیکن کوئی امام کو بلانے اور پکارنے والا ہو تو بحرین میں جناب عیسیٰ بن محمد بحرینی کے بارے میں لکھا ہے کہ بحرین کا بادشاہ بہت بڑا ظالم تھا، نجدی تھا، اور جو ہے دشمنان اہل بیت تھا. اور اس نے وزیر بھی خاص طور پر ایسا رکھا ہوا تھا کہ جو آل محمد کے ماننے والوں کو تکلیف پہنچانے والا ہو. اس بدبخت نے ایک بار سوچا کہ ان سے شیعوں سے بالکل جان چھڑائی جائے. وقت گزرا، وہ ایک دن بادشاہ کے پاس ایک انار لے کر آ گیا جس انار لے کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلاں 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 اور ہے. اس کے بعد کے چوتھے مقام پہ علی ولی اللہ. تو اس نے کہا دیکھو یہ کن کا انکار کرتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ رب العالمین نے ذاتی طور پر ان کے نام لکھ دیے. اگر یہ برحق خلفاء نہ ہوتے تو اللہ ان کے نام کیوں لکھتا؟ اللہ کا یہ لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ موجزہ ہے. جس طرح ہم سارے بھی یقین کی حد تک نہیں مانتے، ہم بھی موجزے دیکھتے ہیں. اور حالانکہ موجزے دیکھ کر نہیں ماننا اس لیے کہ فلاں جگہ پہ موجزہ دی، فلاں جگہ پہ مولا غازی کا ہاتھ لگ گیا ہے. اگر پھر ان ہستیوں سے موجزات سر ہوتے ہیں لیکن موجزہ دے کر نہیں، یقینی طور پر ایمان رکھنا چاہیے یہ کچھ دکھا ہے یا نہ دکھا ہے، پھر بھی ان کو برحق ماننا چاہیے، موجزہ دے کر نہیں. تو اس نے کہا کہ یہ دیکھو یہ سب کچھ برحق ہے. اب انہوں نے تمام علماء کو علماء امامیت کو بلایا. انہوں نے کہا تم کہتے ہو کہ رسول کے بعد فاصلہ خلیفہ علی ہے، لیکن یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ محمد رسول کے بعد فلاں 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 کا لکھا ہے، چوتھے مقام پر علی کا لکھا ہوا. اب تم لوگ اس کا یہاں رد پیش کرو، دلیل پیش کرو. اگر دلیل پیش نہیں کرتے پھر دین کام ہے. یا کرنے کے لیے آتا ہوگا
مردوں کو قتل کروں گا، عورتوں کو کنیزہ بناؤں گا. یا دوسری بات یہ ہے کہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، غیر مسلم اگر وہاں پہ رہو اور ہمیں جزیہ دو، نہیں تو پھر اس مذہب کو حق مذہب تسلیم کرو. اب وہ کہاں کرتے ہوئے پریشان کیا کریں؟ انہوں نے کہا ہمیں 3 دن کا وقت دو، 3 دن کے بعد ہم اسلام کو جواب دیں گے. اب انہوں نے تمام اہل علماء جو متقین 5 سال رہے تھے ان کو اکٹھا کیا، ان میں سے 10 میں سے 3 کا انتخاب کیا کہ جو سب سے زیادہ کہ یہ جائے اور امام زمانہ سے جا کر توسل کرے اور اس مسئلے کا حل خود امام سے پوچھا جائے. پہلی رات عالم دین گیا اور جانے کے بعد انہوں نے وہاں پر کیونکہ آوازاری مناجا توسل اور رات گزر گئی. فجر کی نماز کے بعد تک صبح سورج طلوع ہوا، نہ امام سے ملاقات ہوئی نہ امام کی زیارت ہوئی. پریشان واپس دوسرے دن پھر دوسرا عالم توسل امامہ آوازاری امام کی زیارت نہیں ہوئی. اب تیسرے دن رات 1 ہے، سب پریشان ہے. اگر اس کا حل نہ نکلے گا تو پھر یا تو قتل کر دیے جائیں گے یا پھر وہ مدد قبول کرنا پڑے گا. اور جناب تیسرا باہمی حالات کو گئے جو تجربے بلند عالم جا کر رات ساری مناجات کی، امام سے توسل کیا. توسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ہے، اس سے آسے امام زمانہ کو پڑھا. پڑھنے کے بعد نماز تہجد ادا کی، امام کی زیارت نہیں ہوئی. تہجد کی نماز پڑھ کر فجر کی نماز سے فارغ ہو گئے. ابھی پریشان ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے تعلیمات کر رہے تھے، یا پیچھے سے آواز ہے عیسیٰ ابا کیا چاہتا ہے، عیسیٰ ابا کیا چاہتا ہے. اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، کہا کون ہے، کہا وہی مجھے سے تم پکار رہا تھا. جب نارد وہی جسے تم پکار رہا تھا، یہ کہنا تھا یا موسیٰ نے پلٹ کر نہیں دیکھا، عیسیٰ پھر محمد پاہرینی نے پلٹ کر نہیں دیکھا. وہی سے کہتا ہے اگر وہی ہے جسے میں پکار رہا تھا پھر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں کیوں آیا ہوں، پھر مجھے اسے بتانے کی نہیں ضرورت. وہ خود جانتا ہے کہ میں یہاں پر کیا آیا کس ہوں. آگر گلا رکھا، اس نے ہاتھ رکھا کندھے کے اوپر اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے عیسیٰ پریشان کیوں ہے؟ اس لیے پریشان تو وہ ہو کہ جس کا امام موجود نہ ہو. اس نے وہ سارا واقعہ دہرایا. دہرانے کے بعد کہا بابا یہ مشکل ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں کوئی مشکل نہیں، جاؤ جا کر اس کا جواب دو. بادشاہ کو ایک بات کہنا کہ جس طرح ہمیں پوچھنے کے لیے سب کو اکٹھا کیا ہے، اسی طرح جتنے بھی ان کے ماننے والے علماء ہیں اور ان کو اکٹھا کیا جائے. اور پھر میں جواب دوں گا، لیکن یہاں نہیں، جواب دوں گا وزیر کے گھر جا کر. اور پھر کہنا یہ ہے کہ وزیر سے پہلے میں نظر کروں گا. جب وہاں پر بادشاہ کو کہا میں جواب کے لیے حاضر، کہا کیا وزیر کے گھر دوں گا. بادشاہ ساتھ چلا، وزیر ساتھ چلا. اب وزیر جن کھڑا رہا ہے، پریشان ہے. انہوں نے کہا پہلے اس کے گھر میں داخل ہوں گا، اس کے بعد یہ داخل ہوگا. اب جیسے ہی جناب عیسیٰ بن محمد پاہرینی داخل ہوئے، اس نے گھر کا دروازہ کھولا. دروازے کے ساتھ کھولا تھا حویلی کے دائیں طرف جو کمرہ تھا اس کمرے کو کھولا. کمرے کو کھولنے کے بعد جو الماری تھی اس کو کھولا. الماری کھولنے کے بعد دوسرا خانہ کھولا. دوسرا خانہ کھولنے کے بعد ایک سفید رنگ کی وہاں پہ تھیلی سے کھولا. سفید رنگ کی تھیلی کا کھولنا تھا، اس کے اندر ایک سانچہ تھا. اٹھا کر تو حصوں میں تقسیم تھا. بادشاہ نے کہا کہ یہ قدرت خدا نہیں، ان سانچوں کا یہ اعلان ہے. جب اس نے غور سے یا امام منتظر، یا امام منتظر، تو جب اس نے دیکھا، اب وزیر بڑا پریشان. عیسیٰ بن محمد پاہرینی کہتے ہیں کہ دیکھ اس نے یہ سانچے بنا کر رکھے ہیں. جب بھی انار کے اوپر، درخت کے اوپر انار لگتا ہے،
یہ سانچہ چڑھا دیتا ہے، وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اور اس کی یہ عبارت اس کے اوپر ٹنگا ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ آگے کہہ رہا ہے کہ یہ معجزہ ہے۔ اصل میں یہ اس کا ذاتی فعال ہے۔ جب اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ امام نے سے کہا تھا اگر وہ مزید نہ آنے تو پھر اسے کہنا انار کو کاٹ لے، انار کو کاٹ لو۔ جب انار کو کاٹا گیا تو جہاں پر وہ 3 نام تھے وہاں پہ دانے میں سرخاب کے تھے، اور جہاں پہ چوتھا نام تھا وہ وہاں پہ دانے پر تازہ تھے۔ اب اس نے جب دیکھا یہ ضرورت، اب وہ وزیر پہلے سے پوچھتا ہے، اس نے کہا بات تو میری ٹھیک ہے، یہ سب کچھ میں نے کیا، لیکن مجھے بتا کہ جب تو آ رہا تھا اس سے پہلے آج تک نہ تو ہمارے محلہ میں آیا، نہ ہماری گلی میں آیا، نہ ہمارے گھر میں آیا، تو ایسے چل رہا تھا جیسے میں گھر والا بھی نہیں جانتا کہ سیدھا تو آیا، دروازہ کھولا، کمرہ کھولا، الماری کھولی، خانہ کھولا، اور وہاں سے کپڑا نکال کر سانچہ نکالا۔ مجھے بتا یہ تجھے بتایا کس نے ہے؟ کہا اسی نے بتایا ہے جس کی ریت میں زندگی گزار رہا ہوں۔ جناب حجت خدا بلند تر سلام۔ اچھا یہ سارا واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اب اس کے بعد بادشاہ نے اعلان کیا، اس وزیر کو قتل کروایا اور کہا آج کے بعد ہی اسی نسل کو میں قبول کرتا ہوں جو میں نے آتا ہے۔ اچھا ادھر تو یہ ہوا، لیکن وہاں پر جب امام نے عیسیٰ کو یہ کہا کہ یہ جاؤ کرو، اس کا گھر کا کمرہ، کمرے کا الماری، الماری کے اندر ایک سفید رنگ کی تھیلی، تھیلی کے اندر وہ سانچے، یہ سارا جب بتا دیا امام نے، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا اگر یہ ارشاد فرمانا تھا، ہم 3 دن سے انتظار کر رہے، 3 دن سے مولا پکار رہے ہیں، ہم بہت پریشان تھے، آپ پہلے دن ارشاد فرما دیتے، اس لیے میں نے آپ کو سامت کی، میں نے کہا پکارنے میں دیر ہے، آنے میں دیر نہیں ہے، حجت میں دوران اس عبارت کو کہتے ہیں اس میں میرا نہیں تمہارا قصور ہے۔ تو ہم نے 3 دن کا وقت کیوں لیا تھا؟ اسی دربار میں مجھے پکارنے میں وہی مدد کر دیتا۔ تو بڑا شدید دن کا وقت کس لیے مانگا تھا؟ وقت مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے ہمیں پکارنے میں دیر ہے، آنے میں دیر نہیں ہے۔ معرفت امام، اپنا ہر کام امام کے سبب کرو، اور جیسے صبح سویرے اٹھتے ہو امام کو سلام کرو، جب صبح اٹھ کر گھر سے نکلتے ہو بچوں کو صدقہ دیتے ہو امام کا صدقہ دو۔ امام ہمارے صدقے کے محتاج نہیں ہیں، یہ صدقہ دینا بھی اپنے لیے ہے، اپنی بہتری کے لیے ہے۔ اور امام وقت سے گفتگو کیا کرو، جب پریشان ہونا، پریشانی کی حالت میں امام سے گفتگو کیا کرو۔ اور امام علیہ السلام ہر بلانے والے کی پکار کو سنتے بھی ہیں، امام جواب بھی دیتے ہیں، اور گزارا یہ ہے کہ کوشش کریں کہ صحیح معنوں میں امام کی معرفت ادا کی جائے اور معرفت کو پہچانا جائے۔ امام علیہ السلام ہر معصوم کی زیارت کے وقت یہی ہے، جب آپ اس امام کی زیارت پڑھتے ہیں کیا ہم کہتے ہیں اہل الحیاء السلام علیکم یا اہل الحیاء، اے زندگی کے سرچشمے۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں زیارت تو کیا ہے روزے کا یعنی پوری کائنات میں اگر رزق بخشی ہو رہا ہے اس امام کے قدموں کا صدقہ ہے، تو جس کا صدقہ کھایا جا رہا ہے اور جتنی عظمت ہے، جتنے عہدے ہیں، منصب ہے، عزت ہے، رتبہ ہے، اس امام کی وجہ سے ہے۔ اور اس امام علیہ السلام ہمارے خیبت امام کے ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ امام کی ضرورت کچھ متعلق کچھ حتمی علامات ہیں، لیکن اب ہمارے وقت میں گنجائش نہیں، وقت ہو چکا ہے، تو ہم سب کو چاہیے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں صحیح معنوں میں امام کی معرفت عطا فرمائے۔ امام کی وجہ میں زندگی بسرنے کا طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے، ہر وقت اپنے وقت کے امام کو یاد کرنا چاہیے،
اور ایک تو یہ اعلان ہے کہ آپ بعد نماز عصر یہیں پہ ایک مومنہ کا نماز جنازہ ہوگا، اس میں شریک ہو. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے، اور باقی معصومین اگر کوئی بندہ چاہتا ہو کہ میں معصومین میں سے کسی کی مدد کروں اور ہم ظاہری طور پر نہ ہوں تو ہمارے کسی ماننے والے صحیح اور مومن کی جائے یا کسی یتیم مومن کی جائے ایسے جیسے ہماری کی گئی ہے. تو اس حوالے سے یہاں پہ علاقہ بنا خلوص اہمیت علماء ہیں، طالبات ہیں، اس کو بھی اپنے وجود شریعہ کی ادائیگی میں یاد رکھیں. اور ایک مومن سید ظاہر حسین نقوی، ان کی باہر ہے کہ بیٹی کی اتوار کو شادی ہے، وہ بھی تعاون کی اپیل کر رہے ہیں. جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں خدا صاحب کو شفا عطا فرمائے، تنگدست کو بھی تنگدستیاں دور فرمائے، بے اولاد کو اولاد عطا فرمائے. جتنے مومنین و مومنات اس ادارہ میں حضرت حسین کے ساتھ دامن تیرہ میں قدم سخنے تعلق کرنے کو دوسرے سے جا چکے ہیں، خدا مند مطابق بھی مغفرت فرما. جو بس زندہ و سلامت کرنے کو بھی خیر میں عطا فرما.